السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفینس 360 اور آج ہم آپ کے لیے ایک بہت اہم موضوع لائے ہیں۔ دوحہ قطر میں ہونے والے غیر معمولی عرب اسلامی سمٹ کی جو اسرائیل کے حملے کے بعد بلایا گیا۔ یہ صرف ایک اجلاس نہیں تھا بلکہ امت مسلمہ کی یکجہتی اور طاقت کا اظہار تھا۔ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب اسرائیل نے قطر میں ایک حملہ کیا اور حماس کے نمائندوں کو نشانہ بنایا۔ اس واقعے میں لوگ شہید ہوئے اور قطر کی سلامتی کو چیلنج کیا گیا۔ قطر نے اسے اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی کہا اور دنیا کے تمام مسلم ممالک کو بلایا تاکہ مل کر اسرائیل کے خلاف ایک مشترکہ حکمت عملی اپنائی جا سکے۔ دوحہ میں یہ اجلاس ہوا تو تقریباً ہر اہم مسلم ملک نے شرکت کی۔ ترکی کے صدر اردوان آئے، ایران کے صدر بھی موجود تھے، سعودی عرب، مصر، اردن اور خلیجی ممالک کے رہنما بھی شریک ہوئے، اور پاکستان کی نمائندگی خود وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ اجلاس کے آغاز میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا کہ اسرائیل کی یہ اقدامات صرف قطر نہیں بلکہ پوری مسلم امت کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو بزدل اور امن دشمن قرار دیا اور کہا کہ اب وقت ہے کہ مسلم دنیا عملی اقدامات کرے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ اسرائیل کی یہ جرأت صرف اس لیے ہے کہ بین الاقوامی برادری صرف زبانی مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلم ممالک نے متحد ہو کر جواب نہ دیا تو یہ سلسلہ مزید بڑھے گا۔ دوستو، اب آتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر پر جو اجلاس کا سب سے مضبوط اور نمایاں لمحہ تھا۔ شہباز شریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اسرائیل کے یہ حملے نہ صرف قطر بلکہ پوری مسلم دنیا کے خلاف ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان جیسے ممالک جو دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں شامل ہیں کبھی اپنی خود مختاری اور امت کی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ جملہ پورے اجلاس میں گونج اٹھا اور دنیا کو یاد دلایا کہ پاکستان ایک ذمہ دار لیکن طاقتور ملک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک مشترکہ عرب اسلامی ٹاسک فورس بنائی جائے تاکہ اسرائیل کو اس کی جارحیت کا عملی جواب دیا جا سکے۔ شہباز شریف نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کی جائے کیونکہ اس نے بار بار بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ غزہ کے حوالے سے وزیر اعظم نے فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے، یرغمالیوں کا تبادلہ ہو اور فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں، ساتھ ہی انسانی امداد کو غزہ تک پہنچنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے دو ریاستی حل پر بھی زور دیا اور کہا کہ فلسطین کو 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد ریاست تسلیم کیا جائے اور القدس شریف اس کا دارالحکومت ہو۔ اجلاس کے آخر میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں اسرائیل کے حملے کی سخت مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ اگر اسرائیل اپنی روش پر نہ رکا تو مسلم ممالک اقتصادی اور سفارتی سطح پر اقدامات کریں گے۔ یہ اندیشہ بھی دیا گیا کہ تعلقات محدود کرنے یا تجارتی روابط ختم کرنے جیسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ دوحہ سمٹ نے ایک واضح پیغام دیا کہ مسلم دنیا اب مزید خاموش نہیں رہے گی۔ پاکستان نے اس اجلاس میں نہ صرف ایک مضبوط آواز بلند کی بلکہ اپنی ایٹمی حیثیت کا بھی ذکر کر کے دنیا کو یاد دلایا کہ ہم ایک ذمہ دار لیکن طاقتور ملک ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ باتیں تقریروں تک محدود رہیں گی یا ان پر عمل بھی ہوگا؟ کیا واقعی مسلم ٹاسک فورس بنے گی؟ کیا اسرائیل کے خلاف قانونی اور سفارتی محاذ پر عملی قدم اٹھایا جائے گا؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ دوستو، آج کا یہ ولاگ آپ نے سنا ڈیفینس 360 پر، جہاں ہم آپ کے لیے دنیا کے دفاعی اور اسٹریٹجک معاملات کی مکمل حقیقت لاتے ہیں۔ دعا ہے کہ مسلم دنیا کا یہ اتحاد الفاظ سے نکل کر عملی اقدامات میں ڈھلے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، تو کامنٹ میں بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم ممالک کو اب کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔ پاکستان